محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گھنٹور شہر میں اس خوفناک دھماکے کے بعد خوف و ہراس پھیل چکا تھا اور طرح طرح کی سنسنی خیز افواہیں گشت کر رہی تھیں۔ لاریوں کے اڈے پر مسافروں کا ہجوم تھا جو شہر چھوڑ کر وجےواڑا کی طرف جا رہے تھے۔ سکندر علی اس علاقے کی دونوں زبانیں یعنی تامل اور تیلگو جانتا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری مجاہدین نے گھنٹور کی بندرگاہ کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ ٹکٹ خریدنے کا وہاں موقع نہیں تھا۔ 2 لاریاں دیکھتے دیکھتے مسافروں سے بھر گئیں۔ کنڈکٹر تیلگو زبان میں اونچی آواز لگا رہا تھا کہ لاری میں بیٹھ جاؤ، ٹکٹ راستے میں ملیں گے۔ سکندر علی نے عمران کو ساتھ لیا اور وہ بھی ایک لاری میں گھس کر بیٹھ گئے۔ ابھی تک لاری کے اڈے پر پولیس یا فوج نہیں پہنچی تھی۔ بعد میں مراد خان کی زبانی معلوم ہوا کہ وجےواڑا کو جانے والی وہ 2 آخری لاریاں تھیں جن کے مسافروں کی پولیس اور فوج نے چیکنگ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد فوج نے لاریوں کے اڈے اور اسٹیشن کو بھی گھیرے میں لے لیا تھا۔ عمران اور سکندر خیریت سے وجےواڑا اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ مراد خان 1 دن کے بعد آیا۔ معلوم ہوا کہ اس نے پوری 1 رات ایک جنگل میں بسر کی اور دوسرے دن 15 میل پیدل سفر کرنے کے بعد ایک بس پکڑ کر وجےواڑا پہنچا۔ ہاشم خان کو وہ پیچھے چھوڑایا تھا تاکہ وہاں کے حالات کی انہیں خبر ملتی رہے۔ وجےواڑا میں بھی صورتحال تشویشناک تھی۔ شہر میں جگہ جگہ فوجی سپاہی نظر آ رہے تھے۔ ذرا کسی پر شک پڑتا تو اس سے پوچھ گچھ شروع کر دیتے تھے۔ زیادہ شک پڑتا تو اسے گاڑی میں ڈال کر لے جاتے تھے۔ یہ ساری رپورٹیں شہر سے انہیں مل رہی تھیں۔ عمران نے واپس بمبئی جانے کا پروگرام طے کر لیا تھا، مگر شہر میں پولیس، فوج اور انٹیلیجنس کی سرگرمیوں کے پیش نظر مراد خان نے اسے کچھ روز ٹھہرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس حالت میں عمران کو خفیہ ٹھکانے پر چھپے ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد ان کے آدمیوں نے رپورٹ دی کہ شہر میں حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور فوج نے بسوں کے اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر سے گھیرا اٹھا لیا ہے۔ عمران نے مراد خان سے کہا، میرا خیال ہے اب مجھے نکل جانا چاہیے۔ مراد خان نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کہا، وجےواڑا سے ایک پیسنجر ٹرین رات کے 2 بجے چلتی ہے۔ سکندر علی تمہیں اس ٹرین میں خود سوار کرائے گا۔ یہ وجےواڑا سے وایا حیدرآباد، شولہ پور، پونا، بمبئی جاتی ہے۔ یہ تمہیں دوسرے دن رات کو کسی وقت بمبئی پہنچا دے گی۔ چنانچہ ایک رات عمران نے سکندر علی کو ساتھ لیا اور خفیہ کمین گاہ سے نکل پڑا۔ سکندر علی اس شہر کا رہنے والا تھا۔ وہ اسے کسی دوسری طرف سے لے جا رہا تھا جہاں کسی نئی کالونی کی عمارتیں تھیں جن میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہاں ایک ریستوران تھا۔ سکندر علی نے کہا، یہاں سے ہمیں ٹیکسی مل جائے گی۔ ایک چائے کی دکان کے باہر خالی ٹیکسی انہیں مل گئی۔ وہ شہر کی خاموش سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے وجےواڑا کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ سکندر علی خود جا کر وجےواڑا سے بمبئی تک کا ٹکٹ لے آیا۔ اپنے لیے اس نے ایک پلیٹ فارم کا ٹکٹ خرید لیا تھا۔ عمران کرتے پاجامے میں تھا جو اس علاقے کا عام پہناوا تھا۔ سکندر علی کے ساتھ وہ پلیٹ فارم پر آ گیا۔ یہاں کافی مسافر پہلے سے موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ کے سکندر علی بولا، میں چائے لاتا ہوں اور فضا کا جائزہ بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ عمران وہیں بیٹھا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے مسافروں کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں سکندر علی مٹی کے آبخوروں میں چائے لے آیا۔ کہنے لگا، اس پلیٹ فارم پر مجھے ملٹری پولیس کے صرف 2 جوان ہی نظر آئے ہیں، لیکن پلیٹ فارم نمبر 4 پر کافی ملٹری پولیس ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری ٹرین اس پلیٹ فارم پر آئے گی۔ وہ خاموشی سے مٹی کے آبخوروں میں چائے پینے لگے۔ سکندر علی کہنے لگا، آندھرا پردیش کے علاقے سے نکل کر تم مہاراشٹر کے صوبے میں داخل ہو گئے تو پھر صورتحال بدل جائے گی۔ اس علاقے میں انٹیلیجنس والوں کا کافی زور ہے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، دھماکہ بھی تو بڑا زبردست ہوا ہے۔ سکندر بولا، میں شہید کی روح کو سلام کرتا ہوں۔ اکبر علی سچا مرد مومن تھا۔ اتنے میں پلیٹ فارم پر کلیوں کی باغ دوڑ شروع ہو گئی۔ سکندر نے کہا، لگتا ہے ٹرین آ گئی ہے۔ دور سے ریلوے انجن کے وسل کی آواز سنائی دی اور پھر ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہونے کے بعد رک گئی۔ مسافروں نے اپنے اپنے سامان کے ساتھ ٹرین پر جیسے دعویٰ بول دیا۔ عمران نے کہا، میں سب سے آخری بوگی میں بیٹھوں گا۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے ٹرین کی آخری بوگی کی طرف بڑھے۔ وہاں بھی کافی رش تھا لیکن عمران ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اس نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر سکندر علی کو خدا حافظ کہا۔ سکندر علی بھی پلیٹ فارم پر کھڑا ہاتھ ہلانے لگا۔ پھر وہ مسافروں کے ہجوم میں غائب ہو گیا۔ وہ خود بھی وہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ ٹرین چل پڑی۔ سفر لمبا تھا۔ ڈبے میں کافی مسافر تھے۔ کچھ سو رہے تھے، کچھ جاگ بھی رہے تھے اور اونگ بھی رہے تھے۔ عمران نے بھی کھڑکی کے ساتھ سر لگا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سوتے جاگتے میں سفر کرتا گیا۔ دن نکل آیا تھا جب ٹرین شولہ پور پہنچی۔ مہاراشٹر کا صوبہ شروع ہو چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے ہو گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی کہ پونا شہر آ گیا۔ یہاں ٹرین کافی دیر تک رکی رہی۔ یہاں سے چلی تو اگلی منزل بمبئی تھی۔ جس وقت ٹرین بمبئی کے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔
पहले तो वो बम्बई स्टेशन पर उतरने के बाद टैक्सी रिक्शा पकड़कर सीधा अपने मास्टर स्पाई सितार साहिब के रेस्ट हाउस पहुंच जाता था, लेकिन अब रेस्ट हाउस बम्बई पुलिस के कब्जे में था। वहां छापा पड़ने के बाद सितार साहिब बम्बई से चंद कोसों के फासले पर वाक़ एक जंगल की खुफिया कमीनगाह में मुंतकिल हो चुके थे, जहां इमरान के लिए इतनी रात गए पहुंचना मुश्किल था। वो जानता था कि कोई टैक्सी ड्राइवर इस वीरान इलाके की तरफ जाने पर रजामंद नहीं होगा। सुबह होने तक इमरान को वहीं स्टेशन पर ही रहना था। दिन निकलने में अभी 3-3.5 घंटे बाकी थे। इतना वक्त वो खाली प्लेटफॉर्म पर बैठे रहने से लोगों की नजरों में आ सकता था। प्लेटफॉर्म भी ट्रेन खाली होने के बाद मुसाफिरों से खाली हो गया था। 2 पुलिस कांस्टेबल भी डंडे घुमाते प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहे थे। आखिर इमरान ने यही फैसला किया कि उसे सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में ही ये वक्त गुजारना चाहिए। वेटिंग रूम में सेकंड क्लास के कुछ मुसाफिर पहले से ही आराम कर रहे थे। इमरान भी एक तरफ होकर बैठ गया। जब बैठे बैठे थक गया तो उठकर गुस्लखाने में चला गया, मुंह हाथ धोया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जब रात के 4 बज गए तो वो उठा और रिफ्रेशमेंट रूम में आ गया। यहाँ 2 मुसाफिर बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। इमरान ने भी चाय मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता चाय पीते हुए वक्त गुजारने लगा। आखिर सुबह हो गई। वो स्टेशन से बाहर आ गया। उसे सितार साहिब के खुफिया ठिकाने का रास्ता याद था। जहाँ से सड़क बड़े पुल के नीचे से होकर आगे निकलती थी, उसी जगह पुल के नीचे से एक छोटी सी पगडंडी जंगल की तरफ जाती थी। सरदार जी उसी पगडंडी पर से होते हुए उसे साथ लेकर सितार साहिब के खुफिया ठिकाने पर गए थे। इमरान ने एक टैक्सी वाले को समझाया कि वो बम्बई के जनूब में चंद कोसों के फासले पर बड़े पुल तक जाना चाहता है। पहले तो ड्राइवर की समझ में कुछ न आया। जब इमरान ने बड़े पुल की तफसील बताई तो वो समझ गया। कहने लगा, 200 रुपये लूंगा। इमरान टैक्सी में सवार हो गया और बोला, ठीक है चलो। बड़े पुल तक पहुंचते पहुंचते दिन काफी निकल आया था। वहां इमरान ने टैक्सी छोड़ दी और पुल के नीचे से होता हुआ उस छोटी पगडंडी पर आ गया, जो दरख्तों, घास और झाड़ियों में से होती हुई सितार साहिब के खुफिया ठिकाने तक जाती थी। सितार साहिब वहां मौजूद थे। इमरान को देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया और माथा चूम कर कहा, शाबाश मेरे मर्द मुजाहिद, तुमने इतना बड़ा मार्का मारा है कि तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हाई कमांड को उसी रोज इल्म हो गया था कि तुम अपने मिशन में कामयाब हो गए हो और गंटूर के लाइट हाउस वाली लेबॉर्ट्री कश्मीरी कमांडोज ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है। भारत सरकार ने असल हकीकत को जाहिर नहीं होने दिया कि लाइट हाउस के साथ उनका जदीद तरीन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी तबाह हो गया है। फौज की तरफ से भी प्रेस को यही खबर दी गई है कि कश्मीर कमांडोज ने तकरीबी कार्रवाई करके गंटूर के लाइट हाउस वाली फौजी चौकी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ये खबर भी ज्यादा नुमाया करके नहीं छापी गई। इमरान ने कहा, वहाँ की तबाही का हाल आप वहाँ जाकर देखते तो आपको अंदाजा होता कि वहाँ क्या क़यामत बर्पा की गई थी। सितार साहब ने पूछा, तुम्हारे साथ इस कमांडो ऑपरेशन में और कौन कौन था? इमरान ने गहरा सांस लेकर कहा, आंध्र प्रदेश के दूसरे जांबाज रजाकार भी थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें हमारे मिशन में कामयाब किया, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। वहाँ नाश्ता आ गया। दोनों नाश्ता करते हुए बातें करने लगे। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है अब मुझे वापस कश्मीर के महाज पर अपने मुजाहिद साथियों के पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत होगी। सितार साहब बोले, ऊपर से भी तुम्हारे लिए यही आर्डर आया है कि जैसे ही इमरान बम्बई पहुंचे उसे कश्मीर की तरफ रवाना कर दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है कि ऊपर से भी लाइन क्लियर का सिग्नल मिल गया है। अब मैं इंशाल्लाह कल रात की गाड़ी से यहाँ से निकल जाऊंगा। सितार साहब बोले, तुम्हें भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली के इलाके में से गुजरते वक्त बड़ी एहतियात की जरूरत होगी। बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके ने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हिला कर रख दिया है। इस सारे इलाके में इंटेलिजेंस का जाल बिछ गया होगा। इमरान ने कहा, अपनी तरफ से तो मैं हर किस्म की एहतियात करता हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। सितार साहब ने ताकीद करते हुए कहा, तुम्हारे कश्मीर पहुँचने की मुझे इत्तला मिल जाएगी। जब तक तुम वहाँ नहीं पहुँचोगे मुझे तुम्हारी तरफ से फिक्र लगी रहेगी। वो दिन इमरान ने सितार साहब की खुफिया कमीनगाह में गुजारा। पंजाब की तरफ गाड़ी बम्बई के दूसरे बड़े स्टेशन बुरी बंदर से रात के 9-9:15 बजे रवाना होती थी। इमरान 8:15 बजे ही सितार साहब को खुदा हाफिज कहने के बाद चल पड़ा। टैक्सी रिक्शा तो रात के वक्त उसे कहीं ना मिला। पीछे से आई हुई एक बस मिल गई, वो उसमें बैठ गया। बस ने उसे दादर के स्टेशन के पास उतार दिया। वहां से उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा बुरी बंदर रेलवे स्टेशन पर आ गया। इमरान सीधे साधे आम लिबास में था, एक पुरानी पतलून, बुश शर्ट और पाँव में जागर के शूज। चप्पल की बजाय जागर के शूज वो इसलिए पहनता था कि मालूम नहीं कब उसे भागना पड़ जाए। जागर शूज से भागने में आसानी होती थी, चप्पल साथ नहीं देती थी। स्टेशन के बुकिंग ऑफिस से कुछ दूर एक खंबे की ओट में खड़े होकर इमरान सोचने लगा कि उसे किस जगह का टिकट लेना चाहिए। जालंधर उतरकर जम्मू तवी वाली गाड़ी या लारी पकड़े या अमृतसर उतरकर वाया पठानकोट जम्मू जाए। जालंधर हसास जोन था, वहाँ जम्मू जाने वाले मुसाफिरों पर नजर रखी जाती थी और इन हालात में जबकि जनूब में भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तबाह कर दिया गया था, CID की सरगर्मियां पहले से 10 गुना तेज हो गई होंगी। इमरान ने जालंधर का ख्याल दिल से निकाल दिया और अमृतसर के टिकट ले लिया। बुरी बंदर के स्टेशन पर हर वक्त मुसाफिरों का हजूम रहता था। रेलवे पुलिस और मिलिट्री पुलिस के जवान भी मौजूद होते थे।
عمران ارد گرد کے ماحول کا بڑی گہری نگاہ سے جائزہ لیتا اس پلیٹ فارم پر آ گیا جہاں سے ٹرین روانہ ہونے والی تھی۔ پلیٹ فارم مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ عمران کو خیال آیا کہ بھارت کی غربت کی وجہ یہاں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ بھارت کے ہر شہر میں جدھر نظر جاتی آدمیوں کا ایک سیلاب دکھائی دیتا تھا۔ ایک بینچ پر ایک ہندو لالا اپنی فیملی کے ساتھ سامان سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ عمران خاموشی سے اس کے قریب بینچ پر جو تھوڑی سی جگہ تھی وہاں بیٹھ گیا۔ لالا جی امرتسر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عمران سے باتیں شروع کر دی۔ عمران ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ ہمارے ہاں یہ عجیب دستور ہے کہ سفر کے دوران ریل یا لاری میں جب دو مسافر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک دوسرے کا پورا شجرہ نسب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے سفر ختم ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ساری زندگی نہ ملیں۔ لالا جی بھی عمران سے پوچھنے لگا، مہاراج آپ کا نام کیا ہے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ کتنے بھائی ہیں؟ پتا کا کوئی بزنس ہے یا ریٹائر ہو چکے ہیں؟ جب عمران نے محسوس کیا کہ یہ شخص آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے تو وہ بولا، میں 1 منٹ میں سگریٹ لے کر آتا ہوں۔ اور عمران پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر جا کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ٹرین آ کر لگ گئی۔ حسب رواج مسافروں نے اپنے اپنے کلیوں اور سامان کے ساتھ ٹرین پر حملہ کر دیا۔ عمران کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا، اگر وہ ایک طرف کھڑا یہ سوچتا رہا کہ دوسرے مسافر سوار ہو جائیں تو وہ بھی سوار ہو جائے گا تو اسے شاید دلی تک کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے بھی ٹرین کے ایک ڈبے پر مسافروں کے ساتھ ہی دعویٰ بول دیا۔ اس ایڈونچر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے کونے میں باتھ روم کے ساتھ کھڑکی والی سیٹ مل گئی۔ بمبئی سے ٹرین ٹھیک وقت پر روانہ ہوئی، لیکن راستے میں ریلوے لائن کی جگہ جگہ مرمت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ اگلے روز تیسرے پہر ٹرین بھوپال پہنچی۔ عمران ڈبے میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ صبح اس نے ایک اسٹیشن پر اتر کر جلدی جلدی ناشتہ ہی کیا تھا۔ بھوپال میں ویسے بھی گاڑی دیر تک رکتی تھی۔ وہ ٹرین سے اتر کر چائے وغیرہ کے اسٹال پر آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے محسوس کیا کہ پلیٹ فارم کی فضا کچھ بدلی سی ہے۔ اسے اس قسم کی باتوں کا کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ اس نے فضا میں خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ ٹی اسٹال کے کاؤنٹر پر کوہنی ٹکا ذرا سے جھک کر کھڑا تھا اور گوشہ چشم سے پلیٹ فارم کا برابر جائزہ لے رہا تھا۔ پہلی غیر معمولی بات اس نے یہ دیکھی کہ وہاں ملٹری پولیس کے جوان معمول سے زیادہ تھے اور ریلوے پولیس کے علاوہ بھوپال پولیس کے سپاہی بھی جگہ جگہ اور خاص طور پر پلیٹ فارم کے گیٹ پر کھڑے آنے جانے والے مسافروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ عمران چائے اور بند مکھن کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہاں کھڑے رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگا تو اسٹال والے نے چائے کا کپ اور بند مکھن کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ عمران پلیٹ فارم کی طرف پشت کر کے نیچے منہ کر کے جلدی جلدی کھانے لگا۔ 6-7 نوالوں میں اس نے بند مکھن ختم کر کے چائے کے 2 گھونٹ پیے، کاؤنٹر پر پیسے رکھے اور ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتا اپنے ڈبے کی طرف بڑھا۔ ڈبے کے دروازے سے ذرا ہٹ کر ایک پولیس کانسٹیبل اور اس کے ساتھ ایک سویلین کپڑوں والا درمیانی عمر کا باریک جسم والا آدمی کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے تنگ موری والا کھدر کا میلا سا پاجامہ اور کھدر کے کرتے کے اوپر نہرو کٹ واسکٹ پہن رکھی تھی۔ عمران نے شکل ہی سے اسے پہچان لیا۔ یہ یقینی طور پر CID کا آدمی تھا۔ عمران عام مسافروں کی طرح بے نیازی سے قدم اٹھاتا ڈبے کے دروازے کے پاس آیا تو کسی نے آواز دے کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عمران وہیں رک گیا۔ اس نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جہاں کانسٹیبل کے پاس CID والا کھڑا تھا۔ وہ عمران کو گور رہا تھا۔ جب عمران نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے کچھ کہا ہے تو CID والے نے مسکراتے ہوئے معذرت پیش کی اور کہا، جی نہیں، میں نے آپ سے نہیں بلکہ آپ کے پیچھے جو مسافر تھا اس سے پوچھا تھا، شمع کر دیجیے۔ CID والا اور کانسٹیبل مسلسل عمران کو تک رہے تھے۔ یہ اس CID والے کی چال تھی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا احساس عمران کو بھی ہو گیا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، لیکن ڈبے میں سوار ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی کونے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹرین ابھی تک بھوپال اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، چلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس دوران CID کا آدمی پولیس کانسٹیبل کے ساتھ 2-3 بار ڈبے کے آگے سے گزرا۔ ہر دفعہ اس نے ڈبے میں جھانک کر عمران کو دیکھا۔ یہ آدمی ابھی پلیٹ فارم پر ہی ٹہل رہا تھا کہ ٹرین چل پڑی۔ عمران نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے جان چھوٹی۔ بھوپال شہر سے نکلتے ہی ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ بھوپال سے آگے جھانسی اور گوالیار 2 بڑے شہر آتے تھے۔ یہ سارے کا سارا عمران کے لیے اب خطرناک علاقہ ثابت ہو رہا تھا۔ ٹرین جھانسی پہنچی تو کچھ مسافر اتر گئے اور کچھ نئے مسافر چڑھ گئے۔ عمران اپنی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ وہ ٹرین سے اتر کر خام خواہ کسی مشکل میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ اس کی کھڑکی پلیٹ فارم کی طرف نہیں تھی بلکہ دوسری طرف تھی، اس لیے وہ پلیٹ فارم کے صرف اسی حصے کو دیکھ سکتا تھا جو ڈبے میں سے اسے نظر آ رہا تھا۔ مسافر ڈبے کے آگے سے گزر رہے تھے۔ اچانک وہی آدمی ڈبے کے آگے سے گزرا جو بھوپال کے اسٹیشن پر پولیس کانسٹیبل کے پاس کھڑا تھا اور جس نے عمران کو نظر بھر کر دیکھا تھا اور جس کے بارے میں عمران کو یقین تھا کہ وہ CID کا آدمی ہے۔ اس آدمی نے ڈبے کے آگے سے گزرتے ہوئے اندر جھانک کر عمران پر ایک نظر ڈالی اور آگے نکل گیا۔ عمران کچھ پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ شخص بھوپال سے اس کے پیچھے لگ گیا ہے۔
یہ لوگ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ مشتبہ آدمی کا مسلسل دوسرے اسٹیشنوں تک پیچھا کرنے کی بجائے اس کا چہرہ اپنے کسی ساتھی CID والے کو دکھا دیتے ہیں جو آگے کے علاقے کا آدمی ہوتا ہے، اور پھر دوسرا آدمی تعاقب شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ شخص بھوپال سے خود ہی عمران کے پیچھے لگ گیا تھا۔ عمران سوچنے لگا کہ اسے ٹرین سے کسی طرح اتر جانا چاہیے اور کوئی دوسری ٹرین پکڑنی چاہیے۔ یہ سوچ کر عمران سیٹ سے اٹھ کر ڈبے کے دروازے پر آ گیا۔ اس نے پلیٹ فارم پر نگاہ ڈالی۔ ڈبے سے ذرا ہٹ کر وہی CID والا آدمی 2 پولیس والوں کے پاس کھڑا ایک آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا خفیہ پولیس کا آدمی ہونا تو ثابت ہو گیا تھا، لیکن اب عمران کے لیے جھانسی کے اسٹیشن پر اترنا زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس دوران انجن نے وسل دیا، گارڈ کی سیٹیوں کی آواز بلند ہوئی اور ٹرین کھسکنے لگی۔ ٹرین ذرا سا آگے گئی تو ایک آدمی جس نے قمیض پتلون پہنی ہوئی تھی چلتی ٹرین میں عمران کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو پلیٹ فارم پر CID والے آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ عمران فوراً سمجھ گیا کہ پہلے CID والے آدمی نے اسے اس دوسرے خفیہ پولیس والے کے حوالے کر دیا ہے۔ عمران کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ٹرین سے اتر بھی نہیں سکتا تھا اور خفیہ پولیس کا ایک آدمی اس کے ڈبے میں سوار بھی ہو چکا تھا۔ یہ آدمی کچھ دیر تک تو دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا، پھر وہ مسافروں کے درمیان سے گزرتا عمران کے قریب آ کر بولا، مہاراج کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ عمران کے ساتھ ہی سیٹ پر کسی مسافر کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ عمران نے کہا، یہ سوٹ کیس؟ وہ آدمی بولا، کیا یہ آپ کا ہے؟ عمران نے کہا، جی نہیں، میرا نہیں ہے۔ اتنے میں پچھلی قطار میں سے ایک مسافر نے کہا، مہاراج یہ میرا ہے۔ CID والے نے کہا، بھیا اسے اپنے پاس نیچے رکھو، یہ جگہ بیٹھنے کے لیے ہے، سوٹ کیس رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس نے سوٹ کیس اٹھا کر اس کے مالک کو پکڑا دیا اور خود عمران کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مصیبت عمران کے سر پر پہنچ چکی تھی، مگر عمران بڑے اعتماد سے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر سورج غروب ہو رہا تھا اور دن کی روشنی شام کے ملگجے اندھیرے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ یہ خفیہ پولیس والا جو اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے تو اس سے ضرور پوچھے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے بیٹھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے ان تمام سوالوں کے جواب اپنے ذہن میں سوچ رکھے تھے۔ ایک بات اس نے طے کر لی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی بتائے گا، ہندو ظاہر نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا، مہاراج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمران نے بے دلی سے مختصر سا جواب دیا، دلی۔ وہ آدمی بولا، کیسا اتفاق ہے، میں بھی دلی جا رہا ہوں، میرا نام عبدالرحیم ہے، میں ٹیلی فون کے محکمے کا ملازم ہوں۔ آپ دلی میں کیا کرتے ہیں؟ عمران نے کہا، میں دلی اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ عبدالرحیم کہنے لگا، اچھا آپ دلی کے رہنے والے نہیں ہیں، میں نے آپ کی اردو سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ دلی کے رہنے والے نہیں ہیں، میرا خیال ہے آپ بمبئی میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، عمران نے کہا، وہاں دادر میں میرے والد صاحب کا چھوٹا سا ریستوران ہے، میں ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہوں۔ آپ مجھے مسلمان لگتے ہیں، عبدالرحیم نے کہا۔ عمران نے کہا، جی ہاں، اور کھڑکی سے باہر غروب ہوتے سورج کو دیکھنے لگا۔ اندر سے وہ پریشان تھا کہ یہ آدمی اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑے گا اور دلی تک اس کی نگرانی کرتا اس کے ساتھ جائے گا۔ عمران نے یہی سوچا کہ اگر یہ شخص شک شبے میں اسے گوالیار یا آگرے میں پولیس کے حوالے نہیں کرتا اور دلی تک اس کے ساتھ جاتا ہے تو وہ دلی پہنچ کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرحیم نے پوچھا۔ عمران نے کہا، عبدالکریم، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ CID والے عبدالرحیم نے زبردستی عمران سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ٹرین گوالیار کے اسٹیشن پر رکی تو رات ہو چکی تھی۔ عمران نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اسی اسٹیشن پر اتر کر غائب ہو جاتا ہے۔ گوالیار کافی بڑا شہر ہے، یہ وہاں اسے تلاش نہ کر سکے گا۔ عمران اٹھ کر باہر جانے لگا تو عبدالرحیم نے کہا، میرا خیال ہے آپ چائے پینے جا رہے ہیں، مجھے بھی چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے، چلیے اکٹھے چل کر چائے پیتے ہیں۔ یہ بلا عمران کے ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ عبدالرحیم بھی عمران کے ساتھ ہی ٹرین سے اتر کر چائے کے سٹال پر آ گیا۔ اس نے خود ہی چائے اور پیسٹری وغیرہ کا آرڈر دیا۔ عمران بولا، میں صرف چائے پیوں گا۔ عبدالرحیم مسکرانے لگا، بولا، بھائی جان، گوالیار کی پیسٹری بڑی مشہور ہے، ذرا چکھ کر تو دیکھیں۔ 2 پولیس کے سپاہی وہاں سے گزرے تو انہوں نے عبدالرحیم کی طرف دیکھ کر سلام کیا۔ عبدالرحیم نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور عمران سے کہنے لگا، بھائی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب گوالیار میں کسی زمانے میں پولیس انسپیکٹر کے طور پر تعینات رہے ہیں، یہ کانسٹیبل مجھے جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، ورنہ میرا پولیس والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ والد صاحب تو مجھے پولیس میں ہی بھرتی کرانا چاہتے تھے، لیکن مجھے یہ محکمہ پسند نہیں ہے، میں نے والد صاحب کے آگے انکار کر دیا تھا۔ عمران کے لیے اب وہاں سے کھسکنا یا بھاگنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر وہ وہاں سے بھاگتا ہے تو یہ شخص کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ضرور اس کے ساتھ جائے گا۔ اگر عمران ایک دم بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شخص پولیس کے سپاہیوں کو حکم دے سکتا ہے کہ اس آدمی یعنی عمران کو گرفتار کر لو۔ گارڈ نے سیٹی بجا دی، انہوں نے ابھی آدھی چائے پی تھی۔ عمران چائے کا بل ادا کرنے لگا تو عبدالرحیم نے اسے روک دیا اور کہا، بھائی صاحب کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، اور خود بٹوے سے پیسے نکال کر بل ادا کر دیا۔ گاڑی کھسکنے لگی تھی۔ عمران بدل نخواستہ اپنے ڈبے کی طرف بڑھا۔ اس وقت بھی وہ وہاں سے ایک دم بھاگ جانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا،
لیکن سی آئی ڈی والا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے پہلے عمران کو ڈبے میں سوار ہونے دیا اور اس کے بعد خود ڈبے میں سوار ہوا۔ عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ اس سی آئی ڈی والے عبدالرحیم نے اسے اپنے خفیہ حصار یا گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس شخص سے کم از کم دلی تک جان چھڑانا مشکل ہے۔ دلی بہت بڑا اسٹیشن ہے، وہاں مسافروں کا ہجوم ہوگا اور عمران کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔